جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باندی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید آغاز کرتے ہیں۔ اس نشست میں دنیا بھر سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو بے تکلف غامدی صاحب سے سوالات کرتے ہیں۔ ہم سب آج پہلا سوال میں کر رہا ہوں، مجھے موصول ہوا ہے اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے جو تنقیدات آپ پر ہوں ان کو ہم آپ کے سامنے خدمت میں رکھیں، زیر بحث لائیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے۔ کراچی میں آپ موجود تھے، آخری دن آپ سے سوال ہوا، اس پہ آپ نے اظہار رائے کیا۔ آپ کی اس ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ آیا ہے اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ یہ میری تنقید ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تنقیدات کو پہلی جگہ پر لا کر آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، آپ سے سوالات کے جوابات طلب کریں۔ انہوں نے لکھا ہے، انتہائی ادب کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ غامدی صاحب مصلحت کوشی سے کام لے رہے ہیں۔ مجھے اس مصلحت سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا اگر مجھے غامدی صاحب کے ماضی کا علم نہ ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے وہ اصول پسند استاد محترم کہاں کھو گئے ہیں جو جمہوریت، آئین و قانون کی حکمرانی اور قوموں کے حق کے خود ارادی کو اپنا عقیدہ قرار دیتے تھے۔ میرے جلو قدر استاد جنہوں نے ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے دور میں ان آمروں کی موجودگی میں حق کی آواز، جو فلاں فلاں باقی کچھ لوگوں کے نام لکھے ہیں، وہ نام میں یہاں پر نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ زندہ ہیں، جو لوگ زندہ نہیں ہیں ان کے میں نام لے لیتا ہوں۔ آگے انہوں نے لکھا کہ میرے استاد محترم کے سامنے بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہوا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، بے گناہ لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے پاکستان میں، معصوم لوگوں کو حبس بیجا میں رکھا جا رہا ہے، الیکشن لوٹا گیا، فلاں فلاں ایک لمبی چوڑی انہوں نے فہرست دی ہے۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے استاد کا حد درجہ احترام کرتا ہوں، اس نظم سے کام لیتا ہوں، مگر کوئی وجہ تو ہے کہ غامدی صاحب اس موقع پر پاکستان میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، خصوصاً دستور کی سطح پر، اور جس طریقے سے وہاں پر فوج کی قیادت مضبوط ہو رہی ہے، اس پر کوئی ان کے ہاتھ سے تنقید سامنے نہیں آ رہی، تو انہوں نے یہ آپ سے پوچھا ہے کہ جو کچھ ان کی آپ سے توقعات ہیں وہ کیوں پوری نہیں ہو پا رہی۔ میرا خیال ہے کہ جب وہ میرا جواب سن رہے تھے اس وقت بھی یہ تنقید لکھ رہے ہوں گے۔ وہ جواب اب نشر ہو چکا ہے، اسے سن لیجیے۔ اس میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ہمارا نظام اب کس رخ پہ جا رہا ہے۔ اس میں ایک تعبیر استعمال کی ہے کہ یہ اب جمہوریت نہیں رہی، یہ فوج کی دستوری حکومت بن کر رہ گئی ہے۔ اس میں مزید یہ کہا تھا اور اسی مجلس میں کہا تھا کہ ابھی تو یہ 27ویں ترمیم ہے، معاملات جس رخ پر بڑھ رہے ہیں اس میں اندیشہ ہے کہ 28ویں 29ویں بھی آئے گی۔ اسی طرح بہت تفصیل سے اس میں یہ بات بھی کی تھی کہ استثناء کہ اللہ کے دین میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور علم و اخلاق میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کے استثناء جو لوگ لیتے ہیں وہ اپنے لیے وقتی حفاظت کا بندوبست کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں تاریخ کی ملامت کا ہدف بنتے ہیں۔ یہ سب باتیں اسی مجلس میں کہی گئی ہیں۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اسی طرح وہ شاید بھول گئے ہیں کہ جب یہ سب معاملات ہو رہے تھے اس وقت میں نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ کئی نشستوں میں فوج کے بیانیے پر گفتگو کی ہے اور یہ بتایا تھا کہ وہ بیانیہ کیا ہے، اس کے نتائج و عواقب کیا ہیں، اور اب ہم ان نتائج و عواقب کو کس طرح بچشم سر دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب باتیں علم کی دنیا کی باتیں ہیں۔ میرا اسلوب یہی ہوتا ہے، سیاسی تبصرے کرنا نہ میرا کام ہے، نہ احتجاجی قسم کی گفتگو کرنا۔ میں تو تجزیہ کر کے بتاؤں گا کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ان میں سے ہر مرحلے پر میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، لوگوں کے سوالات لیتے ہیں۔ براہ راست مائک میں انمیوٹ کروں گا، آپ لوگ اپنا سوال کر سکتے ہیں اس موقع پر۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان اشرف صاحب۔ عدنان صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، سوال کیجئے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے لیے قیمتی وقت نکالتے ہو۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ تراویح کے متعلق کیا یہ بدعت نماز ہے یا نہیں ہے؟ سر وضاحت کے ساتھ سمجھائیے۔ میں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میزان میں بھی گفتگو کی ہے، بعض مضامین بھی لکھے ہیں، وہ میری دوسری کتابوں میں موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 10 مرتبہ اس پر گفتگو بھی کی ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ مختصر جواب یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز ایک نفل نماز ہے
رمضان کے مہینے میں لوگوں نے درخواست کی ہے کہ کیا ہم تہجد کی نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے اس کی اجازت دی، اس سے یہ روایت قائم ہو گئی ہے۔ اب ہمارے ہاں اس کو جو صورت دے دی گئی ہے اس میں بدعت کا تاثر بھی پیدا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی اصل بھی لوگوں پر واضح رہے، اور جس طریقے سے اس کو ایک خاص صورت دی گئی ہے اس میں بھی تغیرات ہوتے رہے۔ میں نے ان سب چیزوں کو اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں بیان کر دیا۔ جی، غامی صاحب نے حال میں 23 اعتراضات سیریز کے زیر عنوان اجتہادی اطلاق میں تراویح کی نماز کا پورا پس منظر، ہماری امت کا علم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ان کی اپنی رائے، یہ سب کچھ وہاں بیان کیے، سننے والے وہاں پر تفصیل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حذیفہ صاحب، آپ سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، بہت بہت شکریہ اس سیشن کے لیے۔ میرا سوال جو مجھے بہت دیر سے بادر کر رہا ہے، بیسیکلی وہ ایک چیپٹر قرآن پاک میں ہے، سورہ ضحیٰ، اس کے ریگارڈنگ ہے۔ مجھے جو چیز کنفیوز کرتی ہے اس صورت کے لیے، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی رسول پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ یور لارڈ ہیز ناٹ ابینڈنڈ یو اور نو ہی ہیز فارگیٹفل آف یو، اور آپ کی آنے والی زندگی آپ کی پہلے سے بہتر ہوگی۔ اس طرح کی جو لائک موٹیویشن لائنز ہیں، بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ رسول پاک کو فرما رہے ہیں۔ تو کیا وہ چیز ہم پہ ایز اے مسلمان ہمارے پہ اپلیکیبل ہے؟ اور اگر وہ اپلیکیبل ہیں یہ آیات ہم لوگوں پہ ایز اے مسلمان، تو وہ کس زمرے میں اپلیکیبل ہوں گی؟ قرآن مجید میں بہت سی باتیں رسول اللہ سے کہی گئی ہیں، بہت سی باتیں رسول اللہ کے خاندان سے کہی گئی ہیں، بہت سی باتیں آپ کے صحابہ سے کہی گئی ہیں۔ جو بات جس سے کہی گئی ہے وہ اصلاً اسی سے متعلق ہے۔ اس میں البتہ ہمارے لیے بھی کچھ سبق ہوتے ہیں۔ جس سورہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل آ جائے یا حالات میں کوئی خرابی ہو تو اللہ کی نعمتوں پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے عطا فرمائی ہوتی ہیں وہ یاد رہیں، انسان ان کا شکر گزاری کا طریقہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر گزار ہو کر رہو گے تو میں اس میں اور اضافہ کروں گا۔ تو یہ سبق ضرور ملتا ہے، لیکن اس کا خطاب رسول اللہ سے۔ جی، واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ محسن علی صاحب سوال کیجیے گا اگر میری آواز پہنچ رہی ہے۔ محسن علی۔ السلام علیکم سمجھی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی صاحب، میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے ایک سوال کیا تھا ہدایت کے متعلق، تو آپ نے کہا تھا کہ ہدایت جو ہے 3 سطح پر موجود ہے۔ تو میں وہ اس ہدایت کی بات کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ، جو ہم سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم مانگتے ہیں، سیدھی راہ مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ فرماتے ہیں کہ اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے، ہم نے کسی کے پہلو میں 2 دل نہیں رکھے۔ تو ایک ہی رستے پہ چلنے والے 2 مسافروں کا اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہی سوال میرا کافی عرصے سے ذہن میں گھوم رہا ہے، جس کا جواب نہیں مل رہا۔ اس کے لیے انسان کو سمجھنا چاہیے، انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، پھر اس میں وجود اور تقوی الہام کر دیا گیا ہے۔ سارے انسان راستہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بعض اوقات غفلت شعار ہو جاتے ہیں، پورا علم حاصل کرنے کے لیے تغودو نہیں کرتے، خواہشات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، عقل کو بھی رشوت دے کے مطمئن کر لیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی حیثیت سے اگر قابل مطالعہ ہے تو یہ سوال کا جواب وہاں سے تلاش کیجیے۔ اللہ نے تو صراط مستقیم کو واضح کر دیا، اللہ کی ذمہ داری اتنی ہے، ہدایت کا اہتمام کرنا اللہ کا کام ہے، سب لوگوں کو اس پر لے آنا یہ تو پھر جبر ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں روا رکھا۔ تو سیدھی راہ پر لانے کے لیے 2 ہی طریقے ہیں، لوگوں کو آزادی دی جائے، وہ اپنے علم و عقل کی روشنی میں سیدھی راہ کا انتخاب کریں۔ اللہ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، پکڑ کر لے آیا جائے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اسی کو اطلاع سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اسی کا صلہ اللہ کا فردوس ہے۔
جی آگے بڑھاتے ہیں، قمر اختر صاحب سوال کیجیے گا۔ قمر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے آپ کی کچھ یوٹیوب ویڈیوز دیکھی ہیں، ان میں سے کچھ ویڈیوز میں آپ کا یہ فرمانا تھا کہ جس طرح کے ہم زمین پر رہ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑے مطلب ہے ایک سلسلے کا ایک پارٹ ہے جسے ہم کائنات کہتے ہیں، تو اس ہماری کائنات میں صرف زمین ہے جس پر زندگی ہے، وہ اسی طرح کی 6 اور کائناتیں ہیں اور ان 6 میں سے ایک کے اوپر زندگی ہے، وہ تو دیٹ مین ٹوٹل 7 یہاں پر ہو گئی وہ۔ پھر میں نے 2 ویڈیوز اور دیکھی ہیں جن میں آپ فرما رہے ہیں کہ جتنا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور اجسام میں فلکی وغیرہ بنائے ہیں ان میں سے صرف زمین ہی ایک ہے جس کے اوپر زندگی ہے اور اس کے علاوہ کہیں زندگی نہیں پائی جاتی۔ تو ہو سکتا ہے یہ میری مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ سمجھنے میں سے غلطی ہو گئی ہو، لیکن اس میں مجھے 2 الگ الگ وہ نقطہ نظر آ رہے ہیں کہ ایک تو ہے کہ 7 جگہ پائی جاتی ہے اور دوسری جگہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ صرف ایک ہماری زمین پر ہی پائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کو خود اپنا کون سا صفاتی نام پسند ہے تاکہ ہم اس کے وسیلے سے اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے دعائیں اور مناجات کر سکیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کو کیسے غلط فہمی ہوئی، میں نے لکھا بھی ہے اور جگہ جگہ بیان بھی کیا ہے کہ ہماری کائنات میں یہ زمین ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا کی ہے، ہم اس زمین پر رہتے ہیں، اور اسی لیے چونکہ زندگی زمین پر ہے تو جب دوسری کائناتوں کا ذکر کیا ہے تو وہاں ارضی کا لفظ استعمال کیا ہے، زمینی کا، کہ ہم نے ایسی ہی زمین ان میں بھی بنائی ہے۔ تو ان میں 2 باتیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ ہماری زمین ہماری کائنات میں تنہا ایک ہی کرہ ہے جس پر زندگی ہے، باقی دوسری کائناتوں میں، اور وہ کائناتیں بھی ہمارے علم سے ماوراء ہیں۔ یہ دونوں باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے جگہ جگہ بیان کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود چونکہ سورہ طلاق کے آخر میں بیان کی ہے تو وہاں اس کو لکھا بھی ہے اور اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ وہاں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان زمینوں میں اور ان آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کر رکھا ہے۔ وہاں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ جس طرح تمہاری اس کائنات میں، تمہارے عالم میں اللہ نے ایک ارض بنایا ہے، یعنی ایک ایسا کرہ بنایا ہے، ایک ایسا خطہ بنایا ہے جس میں زندگی ہے، جس میں تم پیدا کیے گئے ہو، جس میں مخلوقات ہیں، تو اسی طرح کی ارض ہم نے باقی میں بھی بنائی ہے۔ یہ پوری بات بیان کی گئی ہے۔ ان کا دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے کون؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سب اللہ کے پسندیدہ نام ہیں، ان میں سے جس نام سے بھی آپ مناسبت پیدا کریں، یعنی مغفرت مانگنی ہے تو اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اس کے ان ناموں کے حوالے سے مانگیے۔ اگر آپ نے رحمت طلب کرنی ہے تو وہ رحیم ہے، اس کے علم سے معاملہ ہے تو وہ علیم ہے، اس کی حکمت کے ساتھ معاملہ ہے تو وہ حکیم ہے۔ تو سب نام اپنے اپنے محل پر اللہ کو بھی پسند ہے اور بندوں کے لیے بھی وہ پسندیدہ نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جو بھی تم اچھی چیز میری نسبت سے کہو گے اور میرا نام اس کے حوالے سے لوگے وہ مجھے پسند ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد مدثر صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کامل صاحب، آپ سے میرا سوال ہے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں جو کہ سورہ حجرات میں ہے۔ اس میں یہ آیت یہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی کہ انسان کے اعمال غارت ہو جائیں گے اس صورت میں کہ اس کو اس کا شعور بھی نہ ہو، جبکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے اور ایک حدیث بھی ہے کہ انسان کے اعمال کا دورہ مدار اس کی نیت کے اوپر ہے۔ تو کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ انسان کو کہ انٹینشن نہ ہو کسی کام کرنے میں، یا اس کو شعور نہ ہو اور اس کے اعمال ضائع ہو جائیں؟ تو اس آیت کو سمجھنے میں ذرا سی آپ کی مجھے ذرا گائیڈنس چاہیے۔ پوری آیت پڑھیے، سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی انسان نے پوری نیت کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ ایک غلطی کی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ اس نے رسول کی حیثیت نہیں پہچانی، اور اس کو بتایا گیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود اس نے غلط رویہ اختیار کیا۔ اس غلط رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے
کہ تمہیں خیال بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اس گناہ کی پاداش کیا ہے. یعنی گناہ تو یہ کیا جا رہا ہے، یہ نیت سے کیا جا رہا ہے، ارادے سے کیا جا رہا ہے. اس گناہ کی پاداش، اس کی سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور تمہارے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں. یہ کہا گیا. ہم سے میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. فرمایا اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. یہ بات کہی ہے. بالکل واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. فیصل صاحب سوال کیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ فطرتاً آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں، جو ہر کام کو اس کی بہترین صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس آئیڈیلزم کو کس طرح بیلنس کریں کہ نہ تو زندگی کی حقیقت سے بالکل الگ ہو جائیں اور نہ ہی اپنی یہ اصل لگن کو کھو دیں. شکریہ. زندگی میں توازن پیدا کرنے کے لیے مسلسل متنبع رہنا پڑتا ہے. یعنی یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم ایک دن ہاتھ اٹھا کے توازن کی دعا کریں اور وہ پیدا ہو جائے گا. اس کی جدوجہد انسان کرتا ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہیے. ہم شب و روز میں جو کچھ کرتے ہیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. رات کے وقت جب ہم بستر پر جاتے ہیں تو دیکھنا چاہیے، ایک نگاہ ڈالنی چاہیے کہ آج ہم نے کیا کیا. اگر ہم نے اپنے لیے کوئی مقاصد متعین کیے تھے اور بڑے مقاصد تھے تو ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا. ہم اگر کسی چیز کو آخری صورت میں دیکھنا چاہتے تھے تو اس کے لیے کیا جدوجہد کی، اور اگر اس جدوجہد میں کوئی حقائق نظر انداز ہوئے ہیں تو وہ کیا ہیں. یہ انسان کا مطالعہ اور مشاہدہ ہے جس کے نتیجے میں وہ بتدریج اپنے اندر توازن پیدا کرتا ہے. ہم اصل میں بالکل بکٹ بھاگتے چلے جاتے ہیں. روز زندگی میں صبح اٹھتے ہیں، شام ہوتی ہے، اس میں کسی کو گالی دے دی، کسی کو دشنام کا ہدف بنا لیا، کہیں اپنے مقاصد کے لیے بڑی چھلانگ لگا دی، کہیں اماں نظر انداز ہو گئی، کہیں ابا نظر انداز ہو گئے، کسی جگہ معاشی جدوجہد میں اپنے لیے کوئی بڑی بڑی جست کا اہتمام کر لیا. تو یہ سب چیزیں ہم سے ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں. ان کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں ہم نے غلطی کی ہے. اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتے رہنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اس سے بتدریج برسوں کی ریاضت کے بعد توازن پیدا ہوتا ہے. تو نہ ایک دن میں اس کی توقع کرنی چاہیے اور نہ یہ معاملہ کبھی آخری مرحلے تک چھوڑنا چاہیے. جی بالکل واضح ہوگی بات. گلزیب خان، محمد گلزیب خان، آپ سوال کیجیے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ غالباً سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ مراد کو پہنچ گیا. تو غامدی صاحب مجھے اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. میری اس وقت 25 سال عمر ہے اور میں نے جب سے شور کی آنکھ سنبھالی ہے میں ایک ایسی جنگ میں مبتلا ہوں کہ میں ہر وقت میرے دل میں کچھ خیالات کھٹکتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کرتا ہوں کہ میرے دل میں وہ خیالات، وہ وہم و گمان نہ آئیں. لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں یا ہر وقت میرے دماغ میں وہ خیالات ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب مجھے اپنے دل کے وہم یا خیالات کو دل سے دور کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا گیا تو مجھے بار بار یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کو پاک کر؟ کیونکہ میں نے اپنے بہت سے مسلک کے علماء سے سنے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کے دل کی سیاہی اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی. تو میرا کیا قصور ہے کہ قیامت کے دن اہل محشر کے سامنے مجھے ذلیل علیحدہ سے کیا جائے اور پھر جہنم میں پھینک دیا جائے جبکہ میرا اختیار نہیں ہے ایک چیز پہ؟ آپ اپنے خیالات کی اصلاح کے مکلف ہیں. یہ کام ایک دن میں نہیں ہوتا. خیالات کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے. یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک دن آپ اٹھیں اور اٹھ کے تزکیہ کر لیں گے. تزکیہ ایک مسلسل عمل ہے. اس میں خیالات بھی آئیں گے، علم کی غلطیاں بھی ہوں گی اور عمل کی غلطیاں بھی ہوں گی. اس میں یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم اپنے خیالات کا بھی احتساب کرتے رہیں، اپنے علم کا بھی احتساب کرتے رہیں اور اپنے عمل کا بھی احتساب کرتے رہیں.
اس میں کوئی چیز اگر خیال کی سطح پر آتی ہے تو ضمانت دے دی گئی ہے کہ اس پر اللہ کوئی مواخذہ نہیں کرتے، لیکن خیال ہمارے علم اور اپنے عمل پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تو اس کو درست کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ خیالات ہجوم کرتے رہتے ہیں انسان کے ساتھ، اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، ہر انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر مواخذہ نہیں رکھا۔ مواخذہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا کوئی خیال علم بن جاتا ہے اور ہم اس کو علم کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں، عمل بن جاتا ہے اور ہم عمل کے طور پر اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جب تک کوئی خیال علم اور عمل نہیں بنتا اس وقت تک اس کا کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوتا۔ جی واضح ہے بات۔ مہد صاحب سوال کیجیے۔ جی مہد صاحب جی ایک سوال ہے جی کہ آپ نے کہا تھا اگر آئین کو پامال کیا جائے یا بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہو تو میں اس کو ضرور موضوع بنایا کروں گا، لیکن جب آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ آپ کی اپنی کیا رائے ہے بلوچ مسنگ پرسنز اور ڈاکٹر مہارنگ کے 4 منتھ کے اریسٹ کے بارے میں، تو آپ نے اس کے جواب میں صرف اصولی موقف دیا، اطلاقی طور پر نہیں بتایا۔ یہ ریاست کا باقی بلوچیوں اور ڈاکٹر مہارنگ کے ساتھ جو سلوک ہے اس میں آپ کی اپنی کیا رائے ہے وہ بتائیں، اور بلوچ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا پھر ریاست؟ یہ فیصلہ کرنے کے میرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، اس لیے میں جو علم رکھتا ہوں وہاں تک محدود ہوں۔ میں اصول میں یہی کہوں گا کہ کسی آدمی کو مقدمہ چلائے بغیر پکڑنا، اس کو غائب کر دینا، یہ بدترین جرم ہے۔ یہ اصولی رائے میں دے سکتا ہوں۔ متعین طور پر کسی فرد کے بارے میں میرے پاس کون سے ذرائع ہیں کہ میں تحقیق کر کے طے کروں کہ وہاں زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ وہ عدالتوں کا کام ہے، اس کے لیے عدالتوں ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پھر اگر کسی شخص کو ذاتی طور پر معلوم ہے تو وہ اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر کوئی رائے بھی قائم کر سکتا ہے اور کوئی اقدام بھی کر سکتا ہے۔ میرے پاس ایسے کوئی ذرائع نہیں ہے، لہذا میں کسی بھی مقدمے پر کبھی کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ اصول کی بات یہی ہے کہ کسی کو بھی مقدمہ چلائے بغیر، اس کا جرم ثابت کیے بغیر کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ میں یہ اصولی بات ہی کر سکتا ہوں۔ جی بالکل واضح ہے۔ قمر اختر صاحب سوال کیجیے گا۔ قمر صاحب، آصف صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب، حسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب میرا سوال تھا، جس طرح آپ نے دین کی تعبیر پیش کی ہے یعنی تزکیہ نفس، اور جس طرح آپ نے تفسیر کی اپنے تفسیر البیان میں کہ دینیت کا ظہوری اتمام حجت اور اس کے بعد قیامت صغریٰ، جو بھی سنت الہی کو آپ نے سامنے رکھ کر جو تفسیر کی ہے، اسی طرح ہمارے دور میں وہ کون سے عربی مفسرین ہیں جنہوں نے آپ ہی کی طرح قرآن کی تفسیر کی ہو، جس کا ترجمہ اردو میں بھی کیا گیا ہو؟ کسی 2-3 مفسرین کا نام بتائیے، جزاک اللہ۔ یہ اردو ترجمے کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں جو تفسیریں موجودہ زمانے میں ہوئی ہیں ان میں تیونس کے عالم ابن عاشور کی تفسیر بہت اچھی ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں۔ ہر تفسیر میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، میں بھی کرتا ہوں۔ ہندوستان میں، اسی طرح سے ملیشیا میں، ترکی میں بھی بہت سے لوگ ہیں، ایران میں بھی، جو قرآن مجید کی تفسیر کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کی جہاں تک رسائی ہو آپ اسے دیکھیے۔ اردو میں اب بہت کم تراجم تفسیروں کے ہوتے ہیں، پرانی تفسیروں میں سے بھی زیادہ تر کے تراجم نہیں ہوئے۔ مثلا ہمارے ہاں زمخشری کی تفسیر ہے، حلوسی کی تفسیر ہے، قرطبی کی تفسیر ہے، ان میں سے بھی بعض کے ناقص تراجم ہیں اور بعض نہیں ہوئے۔ تو اگر آپ عربی زبان نہیں پڑھ سکتے تو اردو میں بہت سی تفسیریں لکھی گئی ہیں، اور ہر مدرسہ فکر کی تفسیریں موجود ہیں۔ یہی مدارس فکر عرب ممالک میں بھی ہیں۔ مثلا ابن عاشور جن کا میں نے نام لیا، وہ شاطبی نے مقاصد کی بنیاد پر شریعت کو سمجھنے کی جو بنا ڈالی تھی، اسی کے بڑے علماء میں سے ہیں۔
تو آپ یہ تفسیریں اگر آپ کی رسائی ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ جی واضح آگے بڑھا دانش صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گاندھی صاحب، آپ کا نقطۂ نظر ہوم لونز جائز ہے، اس پہ آپ نے جو ریزننگ دی ہے، تو وہ مدعا کو بیان کرتے وقت آپ نے ایک بہت ہی اہم حصے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم ابھی جو اکنامک آرڈر میں جی رہے ہیں وہ فیاٹ سٹینڈرڈ پہ مبنی ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ حکومت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اور جتنا چاہے پیسہ چھاپ سکتی ہے۔ گورنمنٹ نے عوام سے ابھی یہ حق چھین لیا ہے کہ عوام کسی بھی مادے کو اپنی کرنسی کے طور پہ یوز کر سکتی ہے۔ اب عوام کو گورنمنٹ کے پیپر منی کو ایز اے کرنسی یوز کرنا ہی پڑے گا۔ اسی اصول اور بنیاد پر آج بینکنگ کا فریکشنل ریزرو سسٹم چلتا ہے، جس میں بینکس کسی بھی لون ہوم لون ہو یا کوئی بھی اور لون ہو، اپنے پیسے سے نہیں دیتا۔ وہ کسی بھی لون کو، وہ چاہے ہوم لون ہو یا کسی بھی قسم کا لون ہو، وہ پیسے کو کریڈٹ کرتا ہے۔ وہ پیسے پہلے موجود نہیں تھے۔ تو اب تنقید یہ ہے کہ یہ حق حاصل کیسے ہوا؟ جیسے ہم گولڈ سٹینڈرڈ میں جی رہے تھے، تو گولڈ کا نیو سپلائی جنریٹ کرنے کے لیے وہ کھدائی کرنی پڑتی تھی اور بہت سارے فیکٹرز انوالو تھے۔ تو دیر از اے پروف آف ورک بیہائنڈ دیٹ۔ بٹ کرنٹلی فیاٹ سٹینڈرڈ میں فریکشنل ریزرو بینکنگ میں کوئی بھی لون جو ایشو ہوتا ہے وہ کریڈٹ ہوتا ہے۔ وہ اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ نے عوام پہ وہ اپنا حق عوام کو یہ کر دیا کہ اپنے پیپر کو ایز اے کرنسی متعین کر دیا جو عوام نے چوز نہیں کیا۔ تو یہ اوور آل سوال یہ کہ یہ حق حاصل کیسے ہوا؟ یہ کوئی حق کا استعمال نہیں ہے، سہولت اصل میں ان چیزوں کے وجود پذیر ہونے کا باعث بن جاتی ہے۔ آپ سے یہ حق نہیں چھینا گیا، آپ اپنے پاس سونا رکھا کریں اور وہی لے جا کے چیزیں خرید لیا کریں، اس کو ایک صندوق میں باندھ کے لے جایا کریں، کوئی نہیں روکتا اس سے۔ آپ یہ سہولت فراہم کی گئی ہے، اور جب سہولت فراہم کی جاتی ہے تو وہ لوگ آگے بڑھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ بارٹر ایکسچینج کے لیے اب بھی پوری گنجائش ہے، آپ لے جائیں بازار میں جا کے سونا دے دیا کریں، چاندی دے دیا کریں، کوئی اور چیز دے دیا کریں، اس سے نہیں روکا گیا۔ سہولت پیدا کی گئی ہے، اس سہولت میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے۔ اس میں بعض اوقات حکومتیں ضرورت سے زیادہ نوٹ بھی چھاپ لیتی، اس میں بعض اوقات پیچھے اتنی طاقت نہیں ہوتی، اس سے افراط زر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب خرابیاں ہیں، وہ انسان کے ہر کام میں خرابیاں ہوتی ہیں، ان کی نشاندہی کرنی چاہیے، لیکن لوگوں کی سہولت کے لیے پیپر کرنسی وجود میں آئی ہے۔ تو سہولت کا معاملہ وہی ہوتا ہے کہ آپ جو جی چاہے کرتے رہیں، سہولت اپنی جگہ بنا لیتی۔ واضح ہو گئی۔ عبد الرحمن ظفر صاحب آخری سوال، آواز آ رہی ہے تو انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، ایک سوال تھا میرا، یونیورسٹی میں ایک دوست تھے میرے، ان کی طرف سے ایک سوال تھا کہ آپ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے کرنا ہے یہ سوال۔ بیسیکلی ان کا یہ کوشچن تھا کہ جتنی پہلے قومیں تھیں، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب آئے، اسی طرح ہم جس پرستی کی وجہ سے عذاب آئے، قومیں ختم ہوگی بالکل، لیکن جو بنی اسرائیل ہے یا یہود جن کو کہہ لیں، وہ ہم سے اتنا پہلے سے موجود ہیں اور ابھی تک وہ باقی ہیں۔ ان کے اندر کتنی برائیاں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ وہ اتنے لاڈلے بھی تھے کہ اللہ کا نازل کیا اور من و سلوہ بھی وہ انکار کر دیا، اور اسی طریقے سے شرک بھی کر دیا، بچڑے کی پوجا کر دی۔ حضرت موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے اوپر گئے لیکن وہ تباہ نہیں کیے گئے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لاڈلے ہیں۔ ان کا یہ بیسیکلی سوال تھا کہ نعوذ باللہ ایسا ذہن میں خیالات آتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ مسلمانوں پہ بھی عذاب ہے لیکن یہود پہ کیوں نہیں ہے؟ وہ جینوسائیڈ بھی کرتے ہیں ابھی۔ جی واضح۔ یہ عذاب کا جو قانون قرآن میں بیان ہوا ہے، اس میں بڑی وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، قیامت میں بھی شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ چنانچہ اگر کوئی قوم مشرک ہے، اس نے شرک کو دین کے طور پر اپنا لیا ہے اور اس کی طرف اللہ کا پیغمبر بھی آ گیا، تو پھر اس کے لیے موت کی سزا ہے۔ لیکن شرک کے نیچے قیامت میں بھی گناہوں کی معافی کی بشارت دی گئی ہے، اور یہاں بھی رعایت ہے۔ بنی اسرائیل نے
کبھی اپنے آپ کو مشرک کی حیثیت سے پیش نہیں کیا، یعنی شرک کو دین کے طور پر اختیار نہیں کیا۔ تعویل میں انہوں نے بعض ایسے اقدامات کیے ہیں جن پر ہم شرک کا حکم لگا سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اتمام حجت کا قانون بیان کیا ہے، وہاں بتا دیا ہے کہ مشرکین کے لیے موت کی سزا ہے، اہل کتاب کے لیے جنہوں نے شرک کو دین کے طور پر اختیار نہیں کیا، محکومی کی سزا ہے، غلامی کی سزا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں قرآن میں اصل قانون میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جزا و سزا میری اور آپ کی خواہش پر نہیں ہوتی، اس نے جو سزا جس کے لیے مقرر کر رکھی ہے وہی اس کو دے گا۔ جی بالکل واضح ہو گیا، بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم۔